بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ بالا خاتون پر جیریکو طائی حملہ کر دیتا ہے، لیکن وہ کسی طرح سے بچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور دوسری طرف عثمان بھی بالگائی کے قبضے سے نکل جاتا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ غار کے اندر ایک بوڑھی عورت بالا خاتون کا علاج کر رہی ہوتی ہے۔ بالک کو ہوش آ جاتا ہے تو بوڑھی اماں کہتی ہے فکر نہ کرو، تم ایک دم محفوظ ہو۔ دوسری طرف عثمان گھوڑے کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہو بالا، تم کہاں ہو؟ اسی دوران گھوڑا ایک مقام پر آ کر رک جاتا ہے۔ سامنے ایک غار ہوتی ہے۔ عثمان غار میں داخل ہو جاتا ہے۔ بوڑھی اماں پیچھے مڑے بغیر کہتی ہے میرے پاس دو ایسے مہمان ہیں جو پہلے کبھی نہیں آئے، کون ہو تم؟ عثمان کہتا ہے ماں جی میں کسی کے تلاش میں ہوں۔ عثمان کی آواز سن کر بالا خاتون ایک دم سے عثمان پکارتی ہے۔ بالا کو دیکھ کر وہ اس کے پاس آ جاتا ہے اور زخم دیکھ کر کہتا ہے انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا میری پیاری بالا؟ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہے جیریکو طائی۔ اتنے میں بوڑھی اماں ایک دہکتا ہوا خنجر لے کر آتی ہے اور بالا کا علاج شروع کر دیتی ہے۔ عثمان پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بالا کو اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ بالا تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ او ظالم کتے، تم مجھ سے بچ نہیں پاؤ گے، اور یہ کہہ کر وہ بھی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف شیخ ادب علی غار میں نماز پڑھ کر دعا میں مصروف ہوتے ہیں کہ اسی دوران بمسی اور کچھ سپاہی وہاں آ جاتے ہیں۔ شیخ ادب علی کہتے ہیں کیا ہوا بمسی صاحب، کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ بمسی کہتا ہے گہاتو کے آدمی عثمان کو کونیاں لے جانے آئے تھے۔ عثمان نے ان سے تو چھٹکارا حاصل کر لیا، لیکن اب وہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ یہ سن کر شیخ ادب علی کہتے ہیں بالا خاتون بھی ابھی تک لاپتہ ہیں، لیکن ہم اسے ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ یہ سن کر بمسی اور پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر وہ منگولوں کے ہاتھوں میں چڑھ گئے تو کیا ہوگا؟ شیخ ادب علی انہیں تسلی دیتے ہیں اور پھر عثمان اور بالا کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ کچھ درویش اور گونچا خاتون بھی بالا کی تلاش میں مصروف ہوتے ہیں۔ گونچا کو کچھ سراغ ملتا ہے جسے وہ کئی قبیلے لے جانے کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف سمسا چاوش اپنے سرداران کے ساتھ ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے بہادر سرداروں، ہم پہاڑوں میں جائیں گے جب تک ان منگول کیڑوں کا خاتمہ نہیں کر دیتے، چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پھر وہ سپاہی چیتن سے کہتا ہے عورتیں، بچے اور بزرگ پہلے اللہ کے اور پھر تمہارے حوالے ہیں۔ یہ سن کر سپاہی چیتن کہتا ہے بالکل کیوں نہیں، جو آپ کا حکم۔ ادھر منگول پڑاؤ میں جیریکو طائی سر جھکا کر بالگائی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ بالگائی اسے گلے سے پکڑ لیتا ہے اور چلاتے ہوئے کہتا ہے تم کیسے ایک زخمی خاتون کو کھو سکتے ہو، تم بڑے بیوقوف ہو۔ یہ کہہ کر اسے زوردار تھپڑ رسید کر دیتا ہے۔ اسی دوران کنگار نظریں جھکائے ہوئے وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے کونی اور اس کے سپاہیوں کو مار دیا ہے، اب وہ ہمارے لیے اور خطرہ نہیں بنیں گے۔ بالگائی کہتا ہے زبردست، اور عثمان کا کیا ہوا؟ چنگیز خان کے قانون کا کیا ہوا؟ اس پر کنگار کہتا ہے جب میں وہاں پہنچا تو عثمان فرار ہو چکا تھا اور وہ اپنے ساتھ چنگیز خان کے قانون بھی لے گیا، میں نے اس کے پیچھے سپاہیوں کو بیچ دیا ہے۔ یہ سن کر بالگائی غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور اسے بھی ایک زوردار تھپڑ مار کر خنجر اس کے گلے پر رکھ دیتا ہے۔ کنگار کہتا ہے عثمان زخمی حالت میں ہے اور ہے بھی اکیلا، ہم جلد ہی اسے پکڑ لیں گے۔ یہ سن کر بالگائی اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے زہرا کو میرے پاس لے کر آؤ، وہ کل میرے پاس آئے گی لیکن دندار کو اس کا علم نہ ہو، میں اس سے کچھ راز اگلوانے کی کوشش کروں گا۔ یہ سن کر کنگار اور جڑکتائی وہاں سے کھسک جاتے ہیں۔ دوسری طرف قلعے میں یعنی صوفیہ کو کچھ راز بتا رہا ہوتا ہے کہ صدیق دیوار کے ساتھ لگ کر تمام باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ بہت سی باتیں سننے کے بعد وہ ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ صوفیہ کہتی ہے عثمان گہاتو کے ہاتھوں سے فرار ہو گیا۔ اس پر صدیق کہتا ہے میں حیران نہیں ہوں، عثمان تیل کی طرح ہے، کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا، اس کا سر اتار کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچا۔ یعنی صدیق کے پاس آ کر کہتا ہے یہ صحیح وقت ہے، بس اس بات کو یقینی بناؤ کہ وہ ہماری کہی ہوئی جگہ پر پہنچ جائے۔ صوفیہ کہتی ہے میں سپاہیوں کی قیادت کروں گی۔ صدیق کہتا ہے اور میں آپ کے ساتھ ہوں گا شہزادی صوفیہ۔ دوسری طرف غار میں بوڑھی عورت کچھ پکا رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران عثمان ہوش میں آ جاتا ہے اور وہ اٹھ کر بالا خاتون کو دیکھتا ہے جو بے ہوشی کی حالت میں عثمان پکار رہی ہوتی ہے۔ یہ سن کر عثمان بالا کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے تو بوڑھی اماں کہتی ہے وہ تمہیں نہیں سن سکتی کیونکہ وہ اس وقت مختلف صورتحال میں ہے۔ ساتھ ہی ایک یخنی کا پیالہ عثمان کو تھما دیتی ہے۔ عثمان بوڑھی عورت سے کہتا ہے آپ کون ہیں اور یہاں غار میں کیوں رہ رہی ہیں؟ اس پر بوڑھی عورت کہتی ہے میں لوگوں کو پسند نہیں کرتی، یہاں ارد گرد کوئی نہیں ہے لیکن امن اور سکون ہے۔ ادھر کئی قبیلے میں دندار اپنے خیمے میں موجود ہوتا ہے اور بے چینی سے ادھر ادھر
ادھر टहल रहा होता है। सिपाही बतुर से कहता है, क्या उस्मान की कोई खबर है? बतुर कहता है, अभी तक तो कोई नहीं, लेकिन मैंने सिपाहियों को इसके पीछे भेज दिया है। आप फिक्र न करें, वो कबीले नहीं पहुंच सकता। इसी दौरान गुंदूज गुस्से से भरा हुआ आयशा खातून के साथ खेमे में दाखिल होता है और कहता है, आप कैसे उस्मान को उन्हें ले जाने दे सकते हैं? फिर वो अर्तुगरुल साहब की सरदारी की अलामत देकर कहता है, ये आप कैसे यहाँ लगा सकते हैं? आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर दुंदार कहता है, ये अर्तुगरुल की नहीं बल्कि कई सरदार की अलामत है। गुंदूज कहता है, तो क्या मेरे बाबा मर गए हैं? इस पर दुंदार चिल्लाकर कहता है, तुम कुछ नहीं जानते, तुम नेकिया में थे और अपनी हद में रहो, अब मैं सरदार हूँ। इसी दौरान बतुर बीच में बोल पड़ता है और कहता है, सरदार सिर्फ हुक्म देता है और सिपाही इसकी तकमील करते हैं। ये सुनकर गुंदूज को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, मैं यहाँ बच्चों से कानून सीखने नहीं आया। इसी के साथ ही एक जोरदार थप्पड़ बतुर के मुंह पर दे मारता है। यह देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। गुंदूज एक और थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार दुंदार उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझे भतीजे का कातिल मत बनाओ, मेरे खेमे से दफा हो जाओ। इस पर गुंदूज गुस्से से अपना हाथ छुड़ाता है और आयशा खातून उसे बाहर ले जाती है। दूसरी तरफ बाला खातून को होश आ जाती है। ये देखकर उस्मान बहुत खुश होता है और उसके होश में आने पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता है। बूढ़ी अम्मा बाला की नब्ज चेक करके कहती है, उसे ठंड लग रही है, जाओ बाहर से लकड़ियां तलाश करके लाओ। ये सुनकर उस्मान बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही बाला खातून कहती है, मैं अपनी टांगों में दर्द महसूस कर सकती हूँ, क्या ये ठीक हो जाएगा? इस पर अम्मा कहती है, इंशाल्लाह यह तुम्हारी टांगों पर असर नहीं करेगा। तो बाला खातून कहती है, ये किस पर असर करेगा? ये सुनकर अम्मा कोई जवाब नहीं देती। तो बाला कहती है, आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? बाला के बार बार इसरार पर अम्मा कहती हैं, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन ये जख्म तुम्हारी नाजुक जगह पर है, इस वजह से तुम अब कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर बाला खातून को एक जोरदार झटका लगता है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। नाजरीन ग्रामी, इसी के साथ ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमारा ये रिव्यू बहुत पसंद आया होगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली ही दिलचस्प वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।